صلاۃ التسبیح، اوابین، جتنی بھی نمازیں ہیں، چاشت، اشراق وغیرہ، حضرات عزیزان ملت اسلامیہ پوری رات سال کے 11 مہینے عبادت پر عبادت کرتا رہے، نفلی روزے رکھتا رہے، راتوں میں جا کر نفلی نماز پڑھتا رہے، تو اس کی 1 سال کی عبادت میں اتنا مزہ نہیں ہے، اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ایک لمحے کے لیے عالم کا چہرہ دیکھنے میں اللہ نے ثواب رکھا۔ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا ماحول بنائے سننے کا۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ بڑے خوش نصیب ہیں آپ، الحمدللہ۔ خدا کی قسم آپ اگر تعریف نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، پوری دنیا بھی اگر علماء کی تعریف نہ کرے تو اللہ نے علماء کو محتاج نہیں رکھا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء۔ میرا نبی اعلان کرتا ہے، یہ علماء دیکھ رہے ہیں، ان کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے مابین جتنی اشیاء ہیں، جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ تحت الثری میں رہنے والی مچھلی ہو، چاہے وہ پرندے ہوں جو اپنے اپنے گھونسلوں میں رہتے ہیں، چاہے وہ درندے ہوں جو اپنے اپنے بلوں میں رہتے ہیں، میرا نبی اعلان کر رہا ہے حتی الحیتان فی الماء، سمندر کے اندر مچھلی تحت الثری میں بیٹھی ہے مگر دعا کرتی ہے اللہ پروردگار عالم گھاگرا کی زمین پہ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان کی عمروں میں برکتیں کر دے۔ اللہ پروردگار عالم جب یہ عالم چلتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ اللہ پروردگار عالم، میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ آؤ ذرا محبت کے ساتھ میں سنتے ہوئے چلو۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ قرآن کی آیت انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن یہی ہے اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر رب سے سب سے زیادہ اگر کوئی ڈرنے والی جماعت ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ خدا کی قسم اللہ اکبر، یہ نائب مصطفیٰ ہے، یہ وارث انبیاء ہیں۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ آؤ ذرا سنتے ہوئے چلو۔ میرے بعد میں آپ دستار بندی کا حسین منظر دیکھیں گے۔ میرا نبی اعلان کرتا ہے اللہ اکبر من قرأ القرآن وحفظہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد استوجب النار۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ اس حدیث کے راوی ہیں مولا کائنات حضرت علی، وعن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ القرآن وحفظہ ادخلہ اللہ الجنہ۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، گلشن رضا کی دستار بندی میں آنے والے میرے پیارے بھائیوں، اے مومنو آؤ سنتے ہوئے چلو۔ اللہ اکبر، ابھی عالم دین کی فضیلت نہیں، ابھی مفتیان اعظام کی فضیلت نہیں، صرف ایک حافظ قرآن کی، ایک قاری قرآن کی فضیلت جو میرے نبی نے اعلان کیا، آؤ ذرا سنتے ہوئے چلو۔ خدا کی قسم تم رشک کرو گے، ہائے کاش ہم نے اپنی اولادوں کو حافظ قرآن کیوں نہ بنایا، کاش ہم بھی اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بناتے۔ میرا نبی اعلان کرتا ہے من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھ لیا، جس نے قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، وعمل بما فی کی قید نہیں ہے، یہ دوسری حدیث سے فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن کے 30 پاروں کو سینے میں محفوظ کر لیا۔ اور قرآن کو سینے میں محفوظ کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ خدا کی قسم اللہ کا قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، اللہ اکبر، ہم قرآن کو پہاڑوں پہ اتارنا چاہتے تھے، پہاڑ رب کی بارگاہ میں رو کے کہتا مولا تیرے قرآن کا بوجھ ہم نہ سنبھال پائیں گے، اللہ تیرے قرآن کے اندر بہت وزن ہے۔ اللہ اکبر، رب نے زمین پہ اتارنا چاہا، زمین نے رو کے منع کر دیا، آسمانوں نے رو کے منع کر دیا، پہاڑوں نے منع کر دیا، اے میرے رب پروردگار عالم تیرے قرآن کا بوجھ ہم سے برداشت نہ ہو سکے گا۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن سے پہلے کتابیں اور بھی آئی ہے، زبور ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ اللہ اکبر، مگر یاد رکھ لینا میرے دوستو، اللہ اکبر، اگر حضرت
زبور کے اگر کوئی حافظ تھے تو اللہ اکبر حضرت داؤد خلیفۃ اللہ ہے، ان کے علاوہ ان کی امت میں کوئی اس کا کتاب کا حافظ نہ بن سکا۔ اگر توریت کے حافظ تھے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ کے بھائی حضرت ہارون تھے، اس کے علاوہ کوئی قرآن کا، اس کے علاوہ کوئی توریت کا حافظ نہ بن سکا۔ انجیل کے حافظ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، ان کا امتی لفظ و لفظ انجیل کو یاد نہ کر سکا۔ اللہ اکبر، جبکہ ان لوگوں کی عمریں حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پڑھ کے دیکھیے، ان لوگوں کی عمریں کسی کی 2.5 سال ہے، کسی کی 300 سال ہے، کسی کی 500 سال ہے، مگر بات کیا ہے، کوئی بھی زبور کا حافظ نہ بن سکا، کوئی بھی توریت کا حافظ نہ بن سکا۔ اللہ اکبر، اللہ نے بنی اسرائیل کو بڑی بڑی لمبی عمریں عطا کی، مگر کوئی بھی توریت کا حافظ نہ بن سکا۔ موسیٰ پیغمبر حافظ تھے، آپ کے بھائی حضرت ہارون حافظ تھے، اللہ اکبر، مگر جب بات قرآن کی آئی ہے، اللہ اکبر، 19 فروری کو رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا، اللہ اکبر، اپنی اپنی مسجدوں میں جا کے دیکھ لینا، خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کا 15 سال کا امتی مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھے گا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ اکبر، یہ 15 سال کا بچہ کھڑے ہو کے پڑھے گا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ یہ 15 سال کا بچہ قرآن پہ اللہ اکبر یوں پڑھتا نظر آئے گا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ میں نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، میرے رب توریت کا کوئی حافظ نہ بن سکا، زبور کا کوئی حافظ نہ بن سکا، انجیل کا نبی کے علاوہ کوئی حافظ نہ بن سکا، اے میرے رب یہ قرآن تو میرے رب نے اعلان کر دیا۔ قرآن کو سینے میں رکھنا کوئی معمولی بات نہ تھی، یہ نبی کا معجزہ ہے جو 15 سال کے اپنے بندوں کے سینے میں نے قرآن کو محفوظ کر دیا، ورنہ قرآن تو وہ عظمتوں والا ہے، زمین کانپنے لگی، مولا تیرے قرآن کا بوجھ ہم سے نہیں اٹھے گا۔ تب میرے نبی نے اعلان کیا، من قرأ القرآن وحفظہ ادخلہ اللہ الجنہ، جس نے 1 پارے سے لے کے 30 پارے تک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الى آخر والضالین الى آخر والناس اجمعین، 114 سور تھے، 30 پارے جس نے قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا، خدا کی قسم مصطفیٰ اعلان فرماتے ہیں، من قرأ القرآن وحفظہ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ قرآن کے صدقے اس سے کہے گا جا جنت میں جا کے داخل ہو جا۔ اللہ اکبر، اب رب کی بارگاہ میں رو کے کہے گا، مولا میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے کیوں؟ تو رو کر کہے گا، اللہ تیرے نبی کا فرمان عالی شان ہے، اگر جس نے قرآن کو حفظ کر لیا، اس قرآن کے صدقے میں ایک حافظ قرآن 10 پشتوں کو جنت میں لے کے داخل ہو جائے گا، جن پہ جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی۔ من قرأ القرآن وحفظہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد استوجب النار۔ وجب یجب کے معنی واجب ہونے کے آتے ہیں، یعنی جہنم کی آگ میں جس کا باپ، جس کا دادا، جس کا پردادا ڈال دیا جائے گا، اب حافظ قرآن رو کے کہے گا، مولا میں اکیلا جنت کے اندر نہیں جاؤں گا۔ اے اللہ تیرے نبی کا فرمان عالی شان ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نبی نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، بلکہ رب تو یوں کہتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ نے اعلان کر دیا 27واں پارہ، میرا نبی میرا حبیب اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا، جب بھی بولتا ہے تو رب کا کلام بولتا ہے۔ اللہ اکبر، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ کا کہنا ہوتا ہے، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میرا نبی جب بھی کہتا ہے وہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں، خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، اب رب کہے گا کیا چاہتا ہے؟ اللہ میں یہ چاہتا ہوں، میں نے مانا کہ میرا باپ جہنمی ہے، میں مانتا ہوں کہ میرا دادا جہنمی ہے، اللہ میں مانتا ہوں کہ میرا پردادا جہنمی ہے، مگر یہ تیرا قرآن ہے جسے میں نے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ جب تو نے قبر کے اندر میرے سینے کو محفوظ رکھا، زمین کھا نہ سکی، اللہ پروردگار میں رو کر تجھ سے عریضہ پیش کرتا ہوں، مولا میرا باپ جہنم میں جا چکا ہے، میرا دادا جہنم میں جا چکا ہے، رب کا اعلان ہوگا جہنم سے نکال لے 10 پشتوں کو اور نکال کے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ
فضیل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت قرآن، رفعت قرآن، دشت دستار بندی، دارالعلوم گلشن رضا گھگرا۔ ادب کے ساتھ آیا کرو، سرو جب جلسہ سننے آیا کرو ہر ایک کے سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے، ادب کے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ نبی کے عشق میں جا رہے ہیں۔ کوئی جب جلسہ سننے بیٹھے منہ کے اندر جو بھی گگن گٹکا تھوک کے بیٹھو، اللہ اکبر، دانت صاف کر کے بیٹھو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے دانتوں کو صاف کر کے بیٹھو، اس لیے کہ نام رب کا لوگے۔ خدا کی قسم 1000 مرتبہ بھی مشک و عنبر سے منہ کو صاف کر لو، اس سے بھی بلند ہے میرے رب کا ذکر، اس سے بھی اعلیٰ ہے مصطفیٰ کا نام۔ ادب کے ساتھ بیٹھو، اس طریقے سے بیٹھو۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت جبرائیل سرکار کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ آ گئے۔ آقا نے فرمایا جانتے ہو عمر یہ کون ہے؟ جانتے ہو عثمان یہ کون ہے؟ لا عالم اللہ و رسولہ، ہم نہیں جانتے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ حضرت جبرائیل آ گئے، سرکار کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے، زانو ادب ہو کے بیٹھ گئے۔ آقا سے فرماتے آقا اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا نے فرمایا جبرائیل پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ صدیق جانتے ہو یہ کون ہے؟ لا عالم، ہم نہیں جانتے، اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ آقا آپ ارشاد فرمائیے یہ کون ہے؟ فرمایا ہاذا جبرائیل، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، تمہیں ادب دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میرا حبیب ہے، یہ خاتم النبیین بن کے تشریف لایا ہے۔ اب اس کے بعد نبی نہیں آئے گا، ان کے بعد ان کے وارث علماء آئیں گے۔ میں نے جبرائیل کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کے ادب کے ساتھ یہ بتا دے اب نبوت یہاں سے ختم ہو جائے گی، ان کے بعد جتنے بھی آئیں گے تو نبی کے وارث آئیں گے۔ تو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں میرے نبی کے وارثوں کی بارگاہ میں، علماء کی بارگاہ میں آؤ، اس طریقے سے ادب کے ساتھ بیٹھنا جیسے مصطفیٰ کے سامنے جبرائیل ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، عالموں کے لیے ادب کے ساتھ آیا کرو، ان سے جی حضوری کے ساتھ ملا کرو، ادب کے ساتھ ملا کرو۔ میرے نبی نے اعلان کر دیا جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جس نے مجھ سے مصافحہ کیا اس نے اللہ سے ملاقات کر لی ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر۔ دوسری حدیث پاک سنو، من قرأ القرآن وحفظہ، جس نے قرآن کو یاد کر لیا، سینے میں محفوظ کر لیا، وعمل بما فیہ، اور اس قرآن کی آیتوں پہ عمل کر کے دکھلا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں وعمل بما فیہ البس والدہ تاجا یوم القیامہ ذوءہ احسن من ذوء الشمس فی بیوت الدنیا۔ میرے نبی نے اعلان کیا کل قیامت کے دن اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، جنتیوں کے لیے مسند لگے ہوں گے، جنتیوں کے لیے تخت لگے ہوں گے، جیسے قرآن کہتا ہے متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ اللہ پاک جنتیوں کے لیے بستر لگوا دے گا۔ بیٹھو ادب کے ساتھ، اٹھ کے مت جانا، کوئی بھی پچھتاؤ گے۔ اللہ اکبر، متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ اللہ اکبر، یہ نیک لوگوں کے لیے ہے۔ اسی پہ میں کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، ایک مسند لگے ہوں گے، ایک تخت لگا ہوگا، لوگ کہیں گے مولا کہ یہ تیرے فرشتوں کی جماعت ہے، آواز آئے گی یہ فرشتوں کی جماعت نہیں ہے۔ اللہ کہ یہ نبیوں کی جماعت ہے، آواز آئے گی نہیں یہ نبیوں کی جماعت نہیں۔ اللہ کہ یہ پروردگار عالم یہ تیرے نبی کے صحابہ کی جماعت ہے، آواز آئے گی یہ صحابہ کی جماعت نہیں ہے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا، آقا ہمیں خبر دیجئے، ہمیں بتائیے یہ کون جماعت ہے۔ میرے آقا مسکرائیں گے، فتبسم ضاحکا من قولها، سرکار کے چہرے پہ ہنسی آئے گی، میرے آقا پیشانی کو چوم کر کہیں گے یہ فرشتوں کی جماعت نہیں، یہ نبیوں کی جماعت نہیں ہے، یہ ولیوں کی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ عالم دین کی جماعت ہے، یہ ان کی جماعت ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ حافظ قرآن کے والدین کے سروں پہ اللہ پروردگار عالم ایسے تاج پہنائے گا، دنیا کے اندر اگر سورج اتر آئے اس کی روشنی کم پڑ جائے گی، ان کے ماں باپ کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ حافظ
قرآن نہیں، حافظ قرآن کے والدین کے تاج جب ان کو اللہ پہنائے گا، دنیا میں انسان اللہ اکبر بھول بیٹھا ہے عالموں کی شان کیا ہے، طلباء کی شان کیا ہے، افسوس کے ساتھ کہے گا ہائے کاش ہم بھی حافظ قرآن بنا دیتے، ہائے کاش ہم اپنے بیٹے کو دنیا کی تعلیم نہ دیتے۔ میں منع نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں آج دور ہے اپنے بچے کو آئی ایس بناؤ، اپنے بچے کو ایم بی بی ایس بناؤ، اپنے بچے کو ڈی ایم بناؤ، اپنے بچے کو عہدوں پہ شامل کر دو تاکہ اللہ تمہارے بچوں کو ہندوستان کی اعلیٰ کرسیوں پر فائز کر دے۔ مگر ایک جملہ سن لینا، وہ بھاگرہ کے غیور مسلمانوں، ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے تمہیں یونیورسٹیز میں جانا پڑے گا، مگر انسانیت سیکھنے کے لیے ان مدرسوں میں آنا پڑے گا، ان علماء کے قدموں میں جانا پڑے گا۔ خدا کی قسم نبی سے عشق تبھی ہوگا، بریلی کا مجدد کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، دین اسلام، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ وَعَمِلَ بِمَا فِي أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جب ان کے سروں پہ تاج رکھے ہوں گے، ان کی روشنی دنیا کے سورج سے بڑھ کے ہوگی۔ اللہ اکبر، جب دن میں سورج نکلتا ہے فجر کی نماز کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر پورے ملک کو روشن و منور کر دیتا ہے، مگر یہ میرے مصطفیٰ کی زبان ہے۔ اللہ اکبر، سرکار کہتے ہیں وَعَمِلَ بِمَا فِي أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ضُوءُهُ، ان کی روشنی اللہ اکبر دنیا کے سورج سے بڑھ کے ہوگی۔ المصطفیٰ اعلان کریں گے یہ صحابہ کی جماعت نہیں ہے، یہ نبیوں کی جماعت نہیں ہے، یہ فرشتوں کی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ عالم دین کی جماعت ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، تم نے تو خدا کی قسم قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ آج کوئی مر گیا 6 مہینے کے بعد تو تیجے میں پاؤ پارا پڑھ لیا، آدھا پارا پڑھ لیا، آدھا پارا پاؤ پارا ایک گھنٹے میں پڑھا جاتا ہے۔ تم نے قرآن کو غم کے لیے سمجھا، تم نے سمجھا جب ٹانگ ٹوٹی جائے تو قرآن پڑھا جائے، تم نے سمجھا جب کاروبار میں گھاٹا ہو جائے تب قرآن پڑھا جائے۔ کاش تم قرآن کو رحمت کے لیے پڑھتے، کاش تم قرآن کو برکت کے لیے پڑھتے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم کبھی تو ایسا ہوتا سال میں 1 مرتبہ، 6 مہینے میں 1 مرتبہ، 1 مہینے میں 1 مرتبہ ایسا ہوتا۔ اللہ اکبر، رات کے 1 بجے تیری آنکھ کھل جاتی، اب تو بستر پہ نہ جاتا بلکہ وضو کر کے رب کی بارگاہ میں آ جاتا، نماز تہجد میں چلا جاتا اور اللہ سے کہتا مولا ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں عاجز آ گیا، زمانے کے حالات نے مجھے گھیر لیا، اے اللہ سب طرف سے قرآن پہ حملے ہو رہے ہیں، اللہ سب طرف سے ہمیں مارا جا رہا ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، مولا تو ہماری مدد فرما، میں عاجز آ گیا۔ اے پروردگار عالم، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ پروردگار عالم ایک ایک قطرے کا مالک تو ہے، ایک ایک دانے کا مالک تو ہے، اللہ مریضوں کو شفا دینے والا تو ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ عزتیں تیرے ہاتھ میں ہے، ذلتیں تیرے ہاتھ میں ہے۔ دنیا نے ہمیں کیا سمجھ لیا؟ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، تو میرے رب کا قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ وہ دنیا کے آگے رونے والے، وہ یہ کہنے والے حالات اچھے نہیں ہیں، قرآن پڑھ تو صحیح۔ میرے نبی کے صحابہ کا جب جب مصیبتوں کا سامنا پڑتا اللہ کا قرآن ہاتھوں میں اٹھا لیتے، اللہ اکبر، رب کی بارگاہ میں جاتے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ 15واں پارہ 8واں رکوع، اللہ اعلان کرتا ہے۔ اب اس سے پہلے ایک آیت اور سنیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ 7واں رکوع، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے حبیب جب تجھ سے میرے بندے تیرے امتی سوال کرے ہم اللہ کو کہاں پائے، زمانے نے
نے ہمیں تکلیف دے دی، زمانہ ہم پہ پتھر برساتا ہے، اللہ اس دنیا میں کوئی ہمارا نہ رہا، اللہ کہتا انی فانی قریب، حبیب میرے بندوں سے اتنا کہہ دے اللہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے، اللہ پاک تمہیں بلانا چاہتا ہے، خدا کی قسم ان قرآن الفجر کان مشہودا، تیری صبح اس حال میں ہو تو رب کی بارگاہ میں سجدوں میں چلا جا، اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے جس نے صبح کی نماز پڑھی، اللہ کے قرآن کا اہتمام کیا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، رب کا اعلان ہو گیا مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو فجر کی نماز پڑھ کے قرآن پڑھتا ہے فرشتے بھی وہی موجود ہوتے ہیں، اللہ کا نور بھی وہی موجود ہوتا ہے، پھر کوئی پردے کا حجاب نہیں ہوتا، جو رب کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے وہ اللہ سے واقف ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، مفتی ناظم حسانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یہ کیا اسلام کو مٹا پائیں گے؟ اللہ اکبر، مسلمان ہی اپنے اصول سے چلا گیا، خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ اب کیا ہے، ہر دور میں بڑے بڑے مصیبتوں کو سامنا کرنا پڑا، کبھی قارون آیا، کبھی نمرود آیا، کبھی شداد آیا، کبھی فرعون آیا، خدا کی قسم ہم نے اپنی شہادت دے کے اسلام کو بچایا، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، تم نے سمجھا ہی نہیں، اگر تمہارے گھر والے شہید ہوتے تب تمہیں پتا چلتا اس اسلام کو کیسے محنتوں سے سینچا ہے، اللہ اکبر، تم تو 8 دن میں ایک دن جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہو، مسلمان کسی یہودی کی ہمت نہ تھی جو تمہارا مقابلہ کرتا، خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ وہ بھی دور تھا، اگر مصطفیٰ کے عاشق نے مدینے سے نعرہ لگا دیا تو کیسر و کسرا ہل جاتے تھے، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، مگر تم نمازی نہ رہے، مسلمان کا بچہ شراب میں عادی ہو گیا، مسلمان کا بچہ نشیڑی ہو گیا، مسلمان کا بچہ سود کا کاروبار کرنے لگا، مسلمان کا بچہ، مسلمان کی عورتیں پردے کو ہٹا دیا، روڈوں پہ جا کے اللہ اکبر اپنی اپنی آئی ڈی دیکھے اپنے بستروں کو غلیظ کر لیا، اسلام کی شہزادیوں تم اس لیے نہ تھی، خدا کی قسم تم تو اس مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی آئیڈیل تھی، اگر مدینے کے اندر، مکے کے اندر اگر یہودی کہیں جاتے تھے تو یہودی یہ کہتے تھے خاندان مصطفیٰ ہمارا بھی ہے، چچا تاؤ ہمارے بھی ہے، مگر ہم اپنی بیٹیوں کو تمہارے حوالے اس لیے کر کے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے خاندانیوں پہ اعتبار نہیں ہے، اگر بیٹیوں کی عزت بچائے گا تو مصطفیٰ بچائے گا، خدا کی قسم اس روح کائنات پہ میرے مصطفیٰ سے زیادہ بیٹیوں کی حفاظت کرنے والا نہ کوئی آیا ہے نہ آ پائے گا، اور میں تو یہ کہتا ہوں خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ اگر دنیا کے اندر اسلام کی بیٹیوں کی اگر رکشا کی ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، پیارے لہکے کہی عظمت اسلام، عظمت اسلام، سارے اسلام، بانی اسلام، نعرہ تکبیر۔ یہ کیا اسلام کو مٹا پاتے، یہ تو تھک گئے تھے ظلم کرتے کرتے، یہ تو تھک گئے تھے ظلم کرتے کرتے، انتہا ہو گئی تھی ان کی، امام المحدثین فرماتے ہیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مدارج النبوہ کے اندر صفحہ 66 پہ آپ نے لکھا، اللہ اکبر ان کے ظلم تو اتنے خطرناک تھے، حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں، عمار بن یاسر کہتے ہیں میرے نبی نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے اس دور میں اتنا کہہ دیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اس کی گردن میں رسی کا پھندا ڈال کے اسے پہاڑوں پہ کھینچ کے لے جایا جاتا تھا۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں مکے کی زمین تھی، اسلام شروع پھیل رہا تھا، اللہ اکبر میں نے اتنا کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میری ماں نے اتنا کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر اس کے بعد اللہ اکبر مکے کے میدان میں لا کے میری ماں کو میرے سامنے، اے لوگوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم اسلام کے باشندے بن کے رہو، سروں پہ ٹوپیاں رکھو، چہروں پہ داڑیاں رکھو، ہاتھوں میں قرآن رکھو، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، اس اسلام کے لیے بزرگوں نے بڑے قربانیاں پیش کی ہے، حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں میری ماں کو میرے سامنے، اللہ اکبر قرآن کہتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما،
ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے 18واں پارہ پہلا صفحہ پہلا رکوع. اللہ اکبر. باپ کے جسم سے ایک ماں کے رحم میں پانی کی بوند گئی, پھر وہ کبھی علقہ کبھی مدغہ, کبھی 1 کلو کا کبھی 1.25 کلو کا, کبھی بچہ 2 کلو کا کبھی 2.5 کلو کا 3 کلو کا. اللہ اکبر. اس مقام سے جب نکلا اللہ اکبر 70 ہڈیاں ٹوٹنے کے برابر تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. عمار بن یاسر کے سامنے ان کی ماں کو لٹا دیا گیا. ایک کتے نے ایسا نیزہ مارا, ایسا بھالا مارا مقام خاص پہ جا کے. اللہ اکبر. حضرت عمار کی چیخ نکل گئی. حضرت عمار کہتے ہیں میری ماں کبھی زمین سے اوپر اٹھتی درد میں, کبھی نیچے گرتی, ماں تڑپتی تڑپتی دنیا سے دم توڑ گئی. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں بعد میں مجھے میرے کپڑوں کو نکالا گیا. اللہ اکبر. میرے اوپر مظالم ڈھائے گئے, میرے چہرے کو اتار دیا گیا, میرے لاتیں ماری گئی, میرے جسم سے کھال ادھار دی گئی. اللہ اکبر. ٹھوکرے مار کے کہتے تھے پتا ہمارے ساتھ رہے گا یا نبی کے ساتھ رہے گا. خدا کی قسم ان کے الفاظوں میں میرا بریلی کا شعر اپنے لفظوں میں یوں کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ, نازے دوا اٹھائے کیوں. امام المحدثین کہتے ہیں جس کے جوان بیٹا ماں کے سامنے کھڑا ہو, ماں کو مار دیا گیا ہو, بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہو, اللہ اکبر, باپ کو مار دیا گیا ہو. حضرت بلال کہتے ہیں میرے جوان جوان مکہ کے لڑکے میرے گردن میں رسی کو ڈال لیتے اور مکے کی پہاڑیوں پہ کھینچ کے لے جاتے. گرمی کا یہ عالم ہوتا, میری جسم سے اللہ اکبر تمام کھال ادھر جاتی. اللہ اکبر. جہاں تک چلتا چلتا اس کے بعد میں مجھے رسیوں سے پہاڑوں پہ کھینچ کے لے جاتے. ایسا پتھر ہوتا اگر اس وقت میں تانا ڈال دیا جاتا تو وہ مکہ کی طرح کھیل میں تبدیل ہو جاتا. حضرت بلال کے سینے پہ گرم پتھر رکھے جاتے, ان سے کہا جاتا منہ کھولو. حضرت بلال منہ کھولتے. حضرت بلال کی زبان کو کھینچ کے کہتے تھے بتا نبی کے ساتھ رہے گا یا ہمارے ساتھ رہے گا. امیہ بڑا ظلم کر رہا تھا. صدیق گزرے دیکھا. صدیق نے کہا او ظالمو, اگر غلام ہے مگر ہے تو انسان, اتنی تکلیف نہ دو. اللہ اکبر. تو کہا تمہیں زیادہ چہیدہ لگتا ہے تو لے جاؤ. کہا کتنے میں دو گے؟ جو آنے بتائے تھے اس سے ڈبل میں لے گئے. نبی کے قدموں میں جا کے رکھ دیا. میرے نبی نے سینے سے لگا کے کہا بلال اب تو غلام نہیں ہے, تو آزاد ہے. خدا کی قسم جب اتنا کہا آنکھوں میں آنسو آئے. میرے نبی نے سینے سے لگا کے کہا بلال تو نے بڑے ظلم سہے ہیں, تیرے اوپر بڑے مظالم ڈھائے گئے ہیں. اللہ اکبر. امیہ مار مار کے کہتا تھا پتا نبی کے ساتھ یا ہمارے ساتھ. بلال بولے امیہ کا ظلم سہ سہ کر اما کتے ہاتھ نشہ عشق مصطفیٰ کا اتر نہیں سکتا. خدا کی قسم نبی نے اعلان کر دیا جنت میں میرے ساتھ بلال تو جائے گا. جب اتنا کہا تو بلال آقا کے قدموں کو لپٹ کے کہتے آقا جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے حق 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 حق. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے لہجے کہیے سبحان اللہ, ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. یا حسین یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے بڑے ظلم ڈھائے گئے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, مگر اسلام کے چاہنے والے ہم جیسے گناہگاروں کی طرح نہ تھے. جب مکے میں ایمان 3 لوگ لائے, اسلام گھٹ کے 2 نہیں ہوا بلکہ وہ 4 ہو گئے, اور جب 4 نے کلمہ پڑھا تو 40 کی تعداد میں ہو گئے. اللہ اکبر. مصطفیٰ کی آمد کا انداز نرالا ہے. وہ مکے میں ہوئے پیدا, گھر گھر میں اجالا ہے. حضرت امام بیضاوی کہتے ہیں رما بدو و سمانون چراہا یدا ترہت شلان وقبیہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم احد. ابو طلحہ کہتے ہیں میں سرکار کے سامنے تھا, سرکار میرے پیچھے تھے. ہم نے کہا آقا ہم رب کو کیا جواب دیں گے اگر آپ کے ایک بھی تیر پڑ گیا. آقا اگر آپ کے ذرا سا بھی خون ہمارے سامنے آ گیا ہم رب کو جواب کیا دیں گے. خدا کی قسم عاشق مصطفیٰ ابو طلحہ کہتے ہیں ایک ظالم نے آ کے میرے ایسا ہاتھ مارا, ایک تلوار کا میری پاؤں کٹ گئی, ذرا سی کھال باقی تھی, ہڈی پوری ہاتھ کی کٹ گئی. ابو طلحہ کہتے میں آقا کی بارگاہ میں کہنے لگا آقا جنگ کے لیے یہ ہاتھ مانے آ رہا ہے, اگر اجازت ہو اپنا ہاتھ اتار کے آقا رکھ دوں. میرے آقا نے فرمایا اجازت ہے.
अल्लाह अकबर, कटे हुए हाथ को पैर से दबाया और इसके मुस्तफा में झटका मार के पैर को उतार के रख दिया, हाथ को उतार के रख दिया और ऐलान किया जंगे ओहद से, ओ जालिमों ये मत समझना अबू तलहा का हाथ कट गया, अभी तो पैर भी बाकी है, अभी तो दूसरा हाथ भी बाकी है। जब तक जिस्म में एक एक खून का कतरा रहेगा हम मर तो सकते हैं, हम शहीद तो हो सकते हैं, मगर ना मुस्तफा पे हमला होने देंगे, ना कुरान पे हमला होने देंगे। ये मर गए, मिट गए, इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, शान इस्लाम, बाली इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। तुम्हें क्या मालूम, तुमने तो सुबह का खाना खाया मस्ती के साथ में, न फजर की नमाज पढ़ी, मगरिब का खाना खाया, न ईशा की नमाज पढ़ी, आराम से पेट भर रहा, टहल रहे, कोई परवाह नहीं है। इस्लाम कैसे यहाँ तक आया? खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और कुर्सियों के लिए अपने माथों पे टिकट लगाने वालों, टीका लगाने वालों, मंदिरों में जाके पूजा करने वालों, खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह का कुरान कहता है ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। दूसरा पारा नमा रुकू सूरह बकर, अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, ये कुत्ते कहते थे अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद बिन मुग़ीरा, अल्लाह तुम्हारे साथ होता, तुम्हारे पास घोड़े होते, तुम्हारे पास अपने मकान होते, तुम्हारी बीवियों के पास जेवर होते। ए इस्लाम की बेटियों, इस्लाम जेवर देने नहीं आया था, इस्लाम तो तुम्हें पर्दा सिखाने के लिए आया था। अल्लाहू अकबर। हमें सोना चांदी ना चाहिए, हमें उम्दा कपड़े ना चाहिए, हमें तो फातिमा की चादर का वास्ता चाहिए, हमें तो हुसैन का कल्चर चाहिए। क्यों उमड़ता है बंबई के उन फड़ुओं पे, क्यों उमड़ती हो बंबई की उन कुतियों पे जो आवारा हो गई? बंद कर दे उनके सीरियल। तू ये कह दे मैं किसी बॉलीवुड के कुत्ते को नहीं जानता, मैं किसी अमेरिका के अल्लाहू अकबर किसी को नहीं जानता, न मैं बॉलीवुड को जानता, न मैं हॉलीवुड को जानता, न मैं दुनिया के फहाश कल्चर को जानता, फिर किसे जानता? तो मैं बताऊं, बरेली से रजा कहता है उन्हें जाना, उन्हें माना, रखा से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, हक 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 बात, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहू अकबर। आज हालात ऐसे आ गए, शादियां हो रही है तो हमारी बेटियों के हालात देखो, लगता ही नहीं ये इस्लाम की चाहने वाली है। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे कह लेने दीजिए, अल्लाहू अकबर। हर एक राज्य के अंदर नजर डालो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, असम हो, कहीं भी हो, कितनी मुसलमान की बेटियों ने अल्लाहू अकबर पैसे के लालच में आके मुर्तद हो गई, मंदिरों में जाके फेरे ले लिए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ वहां जाके तुम्हें मिलेगा क्या? अल्लाहू अकबर। 31 मई की खबर थी, अल्लाहू अकबर, शहर बरेली के अंदर, अल्लाहू अकबर, जहां ताजुश शरिया के भाई मन्नानी मियां मदरसा चलाते हैं, एक इस्लाम की पढ़ने वाली अल्लाहू अकबर, एक फातिमा की कनीज अल्लाहू अकबर, पैसे के लालच में आने के बाद में गैर के साथ चली गई। नाम उसका राहुल था। 6-7 महीने जब तक उसका दिल चाहा अपनी ख्वाहिशात को मिटाता रहा, बिस्तर पर बिस्तर नपाक करता रहा। जब उसका दिल चाहा उसने मार दिया। मारने के बाद उसका बाप उसकी लाश को लेकर आ गया। बाकरगंज ने कहा हजरत मेरी बेटी की नमाज जनाजा पढ़ाइएगा। अल्लाहू अकबर। बाकरगंज से जामिया नूरिया, अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लामा अख्तर रजा साहब के छोटे भाई मन्नानी मियां कहते हैं यहाँ नमाज जनाजा अदा नहीं हो सकती, तेरी बेटी का खात्मा कुफ्र में हुआ है। अल्लाहू अकबर। ये मसला मंजर इस्लाम पहुंचा, जहां पे हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के हाथों से बनाया गया। अल्लामा आकिल साहब, अल्लामा सलीम साहब, मुफ्ती अफरोज साहब उस वक्त आप जिंदा थे। कहा हुजूर मेरी बेटी की नमाज जनाजा, फरमाया तेरी बेटी कुफ्र में मरी है। ये बरेली न इंदिरा गांधी जी के सामने बिका था, न आज बिकेगी, न सुबह कयामत तक बिकेगी। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 1975-77 में जब नसबंदी आम हुई, नदवा के कुछ कुत्तों ने पैसा देकर कहा नसबंदी जायज है, मगर जब बरेली के शेर अल्लाह
अल्लाहू अकबर। मुफ्ती आजम को पता चला, मैदान में कूद पड़े, कहा यह जायज नहीं हो सकती, इंदिरा गांधी जी की हुकूमत थी। कहा मुफ्ती साहब अपना फतवा वापस ले लो वरना सलाखों के पीछे डाल दिए जाओगे। तो रजा का शेर बोला, शरीयत 1400 साल से न कभी बिकी है न बिकने देंगे जब तक जिस्म में मुस्तफा का इर्श सलामत रहेगा। खुदा की कसम, आपने फरमाया हजारों साल मुगलों ने हुकूमत की, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, फिर उसके बाद तुम हो, आज वो भी चले गए, आज कोई और इक़्तिदार में है, कल कोई और आगा। बरेली की जमीन है, मुफ्ती आदम ने कहा था यहाँ पे हुकूमतें बदल जाती है, शरीयत नहीं बदलती है। ये बरेली है, बरेली, यहाँ पे खून तो दे सकते हैं लेकिन मुस्तफा की शरीयत हाथ से नहीं रखते। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलियाए कराम। फतवा आ गया, फतवा आ गया कि तेरी बेटी की नमाज जनाजा नहीं होगी। कितनी इस्लाम की बेटियां कलमा पढ़ने वाली पैसों के लालच के चक्कर में आके मंदिरों में जाके अपने माथे को लगा लिया, टीका लगा लिया, इस्लाम छोड़ा, दीन छोड़ा, कुरान छोड़ा। जिस कुरान ने तुम्हें असमत बताई, खुदा की कसम तुम्हें तो मारा जाता था, तुम्हें तो जिंदा दबाया जाता था, तुम्हारी हड्डियों को दबा दिया जाता था। गमज़दों को रज़ा मुझे दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नबी आए खुदा की कसम, उससे पहले अल्लाहू अकबर तहिया कल्बी कहते हैं कितनी बेटियों को मुस्तफा मैंने अपने हाथों से दबा दिया, अल्लाह माफ कैसे करेगा। मेरे नबी ने कहा बहुत खूबसूरत हो तहिया कल्बी, ईमान लेके चले आओ। सरकार की बारगाह में आके रोने लगे, आका ईमान तो ले आऊंगा मगर न जाने कितनी बच्चियों को अपने हाथों से दफन कर दिया, मार दिया। अपनी बेटी की लाश पे मुस्तफा को लेके पहुंच गए, आका ये मेरी बच्ची की लाश है, आका ये मेरी बच्ची की कब्र है। रात में सोता हो, कोई रात ऐसी न होती जो बच्चे सीने पे आके ये नहीं पूछती है ओ जालिम बाप तूने मुझे मार क्यों दिया, ये तो बता दे। खुदा की कसम आका कहते बताओ तहिया कल्बी बेटी के साथ क्या हुआ। आका बड़ी खूबसूरत बच्ची थी, रात का वक्त था, मैं बच्ची को लेकर चला गया, मैंने गड्ढा खोदा, मेरे माथे पे पसीना आ गया, मेरी बेटी ने पसीने को साफ किया। मैंने कहा अब्बा क्या बात है, इतनी रात में यहाँ क्यों आए हो। दिन के उजाले में कब्र खोद दी, बेटी को गड्ढे के अंदर डाल दिया गया। अल्लाहू अकबर, बेटी के ऊपर मिट्टी डाली गई। बेटा बेटा कहता बाप से बाप मजाक कर रहे हो का मजाक नहीं कर रहा, तुझे दफनाने के लिए आया हो। बेटी की आंखें ठहर गई, ओ इस्राफिल की शहजादी हो, ओ फातिमा की कनीज बेटी हो, खुदा की कसम तुमसे कहना चाहता हो तुम्हारा तो कोई हक न था, माओ तुम्हें जिंदा जलाया जाता था, बेटियों तुम्हारे साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता था। खुदा की कसम तैया कल्बी कहते हैं मेरी बच्ची मरने के करीब थी, मैं एक पत्थर उठा के लाया, मैंने उसके सर पे मार दिया, आंखें उबल गई। अल्लाहू अकबर, खून के कुछ छींटे मेरे कपड़ों पे गिरे। मेरी बच्ची ने कहा था अल्लाह अब तो करम कर दे, हमें बाप न चाहिए रसूल पाक चाहिए। खुदा की कसम मुस्तफा मक्के की जमीन पे आए, आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझे दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हाय हाय हाय, बेकसों का सहारा हमारा नबी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अल्लाहू अकबर, इस्लाम की बहनों, ये नौजवान बाशिंदों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम्हारा कल्चर तो इतना प्यारा था, तुम्हारे चेहरे को देख के लोग इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। ये मुस्तफा का आशिक है, ये सच्चा वफादार है। खुदा की कसम तुम 8-8 दिन तक मस्जिद न जाते, तेरे मुंह से गगन गुटका खत्म न होता, तेरे मुंह से बदबू आती है, चेहरे पे कभी रौनक नहीं आती। 10 गैरों को खड़ा कर दो, 10 मुसलमान के लड़कों को खड़ा कर दो, चेहरे से पहचान नहीं होती कौन मुस्लिम है कौन गैर मुस्लिम है। तुमने अपने चेहरों की टोपियां खत्म कर दी। वो कितने जलसे में ऐसे बैठे हैं जिनके चेहरों पे टोपियां तक नहीं है, बताओ तो सही तुम्हें मुस्तफा ने क्या कल्चर दिया था। तुम्हारे चेहरे हसास बसास होने चाहिए थे, मुझे ये तो बता दो। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहू अकबर, तुम तो 7 कदम मस्जिद न जा सकते, मदीने को छोड़ना आसान काम न था। अल्लाहू अकबर, करबला जाके हुसैन ने दीन बचाया। इस अवामे में हुसैन की सुर्खी नजर आती है। ये तो चेहरे पे दाढ़ियां है, ये तो चेहरे पे टोपियां है, ये तो चेहरे पे अमामा है, ये जुब्बा कुब्बा, ये मुस्तफा के हुसैन की खैरात है। खुदा की कसम अज़ीज़ान
اسلامیہ، تمہیں کربلا والوں کا صدقہ، اللہ اکبر، مدینہ چھوڑنا آسان نہ تھا۔ ماں فاطمہ کی قبر پہ جا کے حسین رویا، ماں دل نہیں چاہتا مدینہ چھوڑو، قبر رسول پہ جا کے لپٹ گئے حسین، مجھ کو نانا دیکھیے، میں آپ کی تصویر ہو جس کو کاندھوں پر بٹھاتے تھے وہی شبیر ہو، نانا آج تمہارا مدینہ چھوڑ کے حسین جا رہا ہے شریعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے، جو تم نے گھٹی پلائی تھی، جو تم نے زبان پلائی تھی، اس کا حق ادا کرنے کے لیے آج کربلا جا رہا ہو، اور مرتد ہونے والی ہو، اور دوسروں کے بستروں کو گندا کرنے والا ہو، تمہارا آئیڈیل میرا حسین ہے، وہ بمبئی کے کتے نہیں ہے، وہ بھڑوے نہیں ہے، حسین کربلا پہنچے، کتوں نے کہا تھا رے کی حکومت لوگے، جہاں سے چاہو گے وہاں کا پردھان منتری تمہیں بنا دیں گے، وہاں کا بادشاہ تمہیں بنا دیں گے۔ حسین کہتے ہیں ایسی گدی پہ ہم لعنت مارتے ہیں جس میں مصطفیٰ کی شریعت کی توہین ہو۔ اللہ اکبر، میرے حسین کے نواسے نے جسے حسین کو بار بار چوبا ہو، اللہ اکبر، وہ حسین اپنی نظروں کے سامنے جس کے بھائی کے بازو کاٹ دیے گئے ہو، کٹ گئے عباس لمبردار کے بازو، علی اکبر کی بوٹیاں کاٹ دی گئی، ان محمد کربلا میں گر گئے، حضرت قاسم کا جوان لاشا گرا دیا گیا، حضرت اون محمد تڑپ گئے، قاسم 18 سال کی جوانی کا، اللہ اکبر 13 سال کا وہ جوان حضرت حسن کا بیٹا، مگر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں حسین کی قدر کرو، حسین کی کربلا کی اس مٹی کی قدر کرو، تمہیں واسطہ ہے علی اکبر کی بیٹیوں کا، تمہیں واسطہ ہے حضرت حسین کی شہادت کا، تمہیں واسطہ ہے عباس کے بازوؤں کا، تمہیں واسطہ ہے قاسم کی جوانی کا، تمہیں واسطہ ہے شیما کے بیٹے علی اصغر کی اس لاش کا۔ حسین گئے، ایسا ظالم حرملہ کا تیر پڑا، خدا کی قسم حسین کے بازو میں بے وقت ہو گیا۔ اللہ اکبر، آقا حسین نے عرض کیا مولا میں تجھ سے کہتا ہوں کوئی ایسا صبر دے دے پروردگار جو ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس سے کہ ہم پکڑ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہے ہماری زندگی؟ صبح میں اٹھے، کھایا پیا، نماز کا پتہ نہیں، ظہر کا وقت آیا بہترین کھایا جم کے اوج بھر لیے لیکن دل نہیں بھرا نور سے، مغرب کا ٹائم ہوا جم کے کھایا سو گیا، نہ عشاء کا پتہ، فجر میں 7:40 پہ 50 پہ جماعت ہو رہی ہے عشاء کی، 6:50 پہ فجر کی جماعت ہو رہی ہے۔ کتنے گھنٹے ہیں سونے کے لیے؟ کتنے گھنٹے؟ بات مت کرو بیٹا، بات مت کرو، کتنے گھنٹے ملے؟ کتنے گھنٹے ملے؟ کسی کو 10 گھنٹے ملے، کسی کو 8 گھنٹے ملے، کسی کو 12 گھنٹے ملے، لیکن ہائے افسوس مسلمان، پوری رات سونے کے بعد بھی اگر تجھے 4 بجے پیشاب لگ گیا، بستر پہ آ کے دوبارہ سو گیا، کبھی تو نے یہ نہیں سوچا اس قبر کے اندر جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ اللہ اکبر، اس دن کو یاد کر جب جان تیری ہنسلیوں میں آ کے اٹک جائے گی، تیری پسلیوں میں آ کے اٹک جائے گی، تیری آنکھیں پھیلی کی پھیلی رہ جائیں گی، وکیل من تو تو کہے گا ہے کوئی ایسا جو جھاڑ پھونک کر دے، ہے کوئی ایسا جو تعویذ دے دے جس کی وجہ سے جسم سے روح نکل جائے۔ میرے دوست، پوری دنیا کا پانی بھی پلا دیا جائے سمندر کا، ایسے وقت میں تیری پیاس نہ بجھے گی۔ وظن انہ الفراق، تو سمجھ جائے گا میری جدائی کا وقت آ گیا، تو سمجھ جائے گا یہ میرا مرنے کا وقت آ گیا۔ وکیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، ابھی لیٹے لیٹے مطالعہ کر رہا تھا، یہ ہے انسان کا گناہگار کا وجود، اس لاش میں کیڑے پڑ گئے، سانپ اس کی لاش کو ڈس رہے ہیں، اللہ اکبر، اس کی ناک سے بدبودار کیڑے آ رہے ہیں، اس کی جسم سے پخانہ اور پیشاب کی جگہ سے بدبودار کیڑے آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ سن 2026 ہے، 1926 میں کوئی نہ تھا، ہمارے دادا پردادا تھے، 2126 میں ہم مر کے سب اپنی اپنی قبروں میں پہنچ جائیں گے۔ وہ بے نمازی کسے چہرہ دکھائے گا، وہ عیاش کسے چہرہ دکھائے گا؟ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ اعلان کرتے ہیں یسقا بالنہر الخمار، شراب پینے والا، اللہ اکبر، بیئر پینے والا، یہ خمر پینے والا، اللہ نے
نہر خمال سے پلائے گا۔ صدیق نے رو کر کہا آقا یہ نہر خمال کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں لیٹرین اور پیشاب کی جگہ سے جو انسان کا پیشاب نکلتا ہے، جو پخانہ نکلتا ہے، جب جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے جسم سے سڑا ہوا اللہ وہ لیٹرین اور پیشاب نکال دے گا۔ خدا کی قسم یسقا من نہر الخمار، اعلان ہوگا ان شرابیوں کو لاؤ، ان جواریوں کو لاؤ، ان دلالوں کو لاؤ، ان سود کھانے والوں کو لاؤ۔ اللہ اکبر، لائے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، لا یاکلہ الا الخاطئون الا من غسلین۔ اب انہیں پیپ کے علاوہ کچھ نہ دیا جائے گا جب نہ پینا چاہیے گے۔ قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ 17واں پارہ 8واں رکو، اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے لاؤ جہنم کی پیپ، ان کے پیشاب خدا کی قسم ان کے منہ میں ڈالے جائیں گے، ان کی لیٹرین، ان کا پخانہ ان شرابیوں کے منہ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ بدبو آ رہی ہے، اللہ فرمائے گا فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، اگر چوتھی مرتبہ تو نے اگر پھر سے گناہ کر لیا، ایک مرتبہ کیا اللہ نے معاف کر دیا، 2 مرتبہ معاف کر دیا، 3 مرتبہ معاف کر دیا، اگر اللہ کے ساتھ ہنسی کرتا رہا، مذاق کرتا رہا، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، اگر چوتھی مرتبہ پھر سے شراب پی لی، خدا کی قسم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يدخل الجنت عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر، شراب پینے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی۔ جوا کھیلنے والا مر گیا تو جنت کے اندر داخل نہ ہوگا اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی۔ ماں باپ کو مارنے والا، احسان کر کے احسان جتلانے والا، عالم برحق کو گالی دینے والا اگر مر کے چلا گیا توبہ نہ کی تو اللہ جنت کی خوشبو سے دور۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات، حق بات، حق اللہ۔ جم کے پی رہا ہے میرے مسلمان شراب، گاڑی چلا رہا روڈ پہ تو جم کے شراب پی رہا ہے، کوئی بیئر پی رہا ہے، کوئی سلفا پی رہا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی کچھ پی رہا ہے۔ باپ 60 سال کی عمر میں تندرست ہے، بیٹا 30 سال کی عمر میں کمزور ہو گیا۔ باپ 60 سال کی عمر میں سکاسا دکھ رہا آنکھوں سے، یہ 30 سال میں برباد ہو گیا۔ باپ 60 سال کی عمر میں تندرست ہے، یہ 30 سال کی عمر میں ریڑھ کی ہڈی کٹنے لگی، اٹھتا ہے تو اٹھا نہیں جاتا، ریڑھ کی ہڈی کٹ گئی۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ تجھ پہ تو ابھی جوانی تھی، تیرا ہوا کیا؟ باپ تیرا رشتہ کرنے کے لیے تیار ہے، اب تو جھک کے کیوں چلتا ہے؟ تیری آنکھوں پہ چشمہ کیوں لگ گیا؟ تیری کمر پہ تیرے ہاتھ کیوں آ گئے؟ مجھے بتا تو صحیح، اے اسلام کی پیاری بیٹی ہو، اے فاطمہ کی بیٹی ہو، اے زینب کی کنیز ہو، اے سکینہ کی کنیز ہو، ایک بات یاد رکھ لینا، اللہ کا قرآن کہتا ہے نوجوانوں تم بھی سنو، اسلام کی شہزادیوں تم بھی سنو، الخبیثات للخبیثین والخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندیاں گندوں کے لیے بنائی گئی ہے، ستریاں ستریوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر کوئی اسلام کی بیٹی گندی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب اس کی شادی ہوگی اسے گندا لڑکا ملے گا، اسے گندا شوہر ملے گا، اسے نیک نہیں مل سکتا۔ خدا کی قسم اگر تم نے کسی کے بستر کو گندا کیا ہے، تم نے اگر کسی کا ہاتھ پکڑا ہے، اب تو دینو کما قدار، یہ تو بدلہ ہے دوست۔ آپ تو کسی کی بیٹی کے لیے ہاتھ پکڑتا ہے، کل تیری بیٹی کا کوئی ہاتھ پکڑے گا، کل تیری بہن کا کوئی ہاتھ پکڑے گا۔ جب اپنی بہن کے لیے شیر بن کے جینا چاہتا ہے، دوسرے کی بیٹی کے لیے کتا بن کے مت جی، دوسرے کی بیٹی کے لیے بھڑوا بن کے مت جی۔ اللہ اکبر، اللہ نے اعلان کر دیا جو پاک ہے ان کے لیے پاک جوڑے رکھے ہیں۔ خدا کی قسم فاطمہ کی کنیز ہے، تو یہ کہتے مرتے مر جاؤں گی، اپنے جسم پر کسی کو آنچ نہیں آنے دوں گی، کسی کی انگلی نہیں لگنے دوں گی۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے اللہ تجھے شرابی نہ دے گا، اللہ تجھے جواری نہ دے گا، تو نیک بن جا، اللہ تجھے نیک شوہر دے گا۔ اگر تم نے کسی کے بستر کو گندا کیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہیں ہوٹل میں دوسرے کے بستر کو گرم کرنے والی لڑکی دے گا۔ نیک چاہتے ہو نیک بن جاؤ، اللہ کا وعدہ ہے جیسا رہو گے ویسے تمہیں جوڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مفتی ناظم حسانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔
نعرہ رسالت یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما كانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین 18واں پارہ سورہ نور 8واں رکو اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم، یاد رکھو ایک دن ایسا بھی آئے گا اللہ اکبر جس دن اللہ تمہاری انگلیوں سے پوچھے گا، اللہ تمہارے پیروں سے پوچھے گا، اللہ تمہاری زبان سے پوچھے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون سورہ یاسین 23واں پارہ 3واں رکو اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، اللہ گناہگاروں کی زبانوں پہ سل دے گا، مہرے لگا دے گا، فرشتے اپنے سوجے سے اس کے منہ کو سل دیں گے، منہ پہ ٹیپ لگا دیا جائے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اس کی انگلیاں اللہ سے باتیں کریں گی، اس کے پیر اللہ سے باتیں کریں گے، اس کی زبان اللہ سے باتیں کریں گی بما كانوا یکسبون، جو دنیا میں گندے کام کیے ہیں خدا کی قسم یہ زبان کہے گی اللہ، یہ ہاتھ کہیں گے اللہ، یہ پیر کہیں گے مولا میں گواہی دیتی ہوں یہ گندے ہوٹلوں کی طرف گیا تھا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے اے اللہ میں گواہی دیتی ہوں اے اللہ اس نے بدافعالیہ کی تھی، دیکھ ایک ہاتھ کے اندر 5 انگلیاں ہیں، ایک انگلی کے اندر 3 پوروے ہیں، 1 2 3 اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات غور کے ساتھ میں سن لو یہ 5 ہے، 5 انگلیوں میں 3 پوروے، 15 پوروے ہو گئے اللہ اکبر۔ شادیوں سے پہلے جس نے اپنے جسمانی قطروں کو بہایا ہوگا، گندی موویاں دیکھ کر وہ موبائل پہ زندگی تباہ کرنے والوں، جس نے کسی بیٹی کے بستر کو گندا کیا ہوگا اللہ اکبر، اب رب کا یہ بھی قرآن سن لو اللہ اکبر، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ میں رکھا، کبھی تم علقہ تھے مضغہ تھے، کبھی تم جمع ہوا خون کا لوتھڑا تھے، جب تم 4 مہینے کے ہو گئے ثم العظام لحما، ہم نے ہڈیوں پہ کپڑے پہنا دیے، ہم نے ہڈیوں پہ یہ ماس کپڑے پہنا دیے اللہ اکبر، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ فرماتا ہے ہم نے آنکھیں دی تو ماں کے پیٹ میں دی، انگلیاں دی تو ماں کے پیٹ میں دی، ایک نہیں 3-5 mm کی پتھری اگر پیٹ میں ہو جائے چیخ نکل جاتی ہے، ڈاکٹر مجھے بچا لو، مگر یہ ماں ہے ماں، خدا کی قسم 3 کلو کا بچہ پیٹ میں لے کے تیرے باپ کے لیے بھی کھانا بناتی ہے، جب بچہ نارمل پیدا ہوتا ہے 70 ہڈیاں ٹوٹنے کے برابر درد ہوتا ہے، یاد رکھے وہ لڑکے، یاد رکھے وہ لڑکیاں جنہوں نے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اپنے حق کو دوسرے کے بستروں پہ ضائع کیا ہوگا، راتوں میں اپنے جسمانی قطروں کو بہایا ہوگا، اللہ تعالیٰ جس طرح سے 9 مہینے میں ماں کا پیٹ بڑھ جاتا ہے، ابا کہتے بیٹی گھر آ جا، بیٹی کہتی ابا اب نہیں آؤں گی، اب پیدائش کے بعد آؤں گی، بھائیے کے سامنے شرم لگے گی، ماں کے سامنے شرم لگے گی، باپ کے سامنے شرم لگے گی، جبکہ باپ نے شادی کی ہے، بھائی نے شادی کی ہے، شرم کی وجہ سے بیٹی اپنے پیٹ کو لے کے نہیں جاتی، اللہ فرمائے گا ادھر آؤ خبیثو، خدا کی قسم ان کے پوروے ماں کے پیٹوں کی طرح بڑھ جائیں گے، ایک ایک پوروے میں اللہ پاک پیدائش فرمائے گا، ماں کے پیٹوں کی طرح بڑھ جائیں گے، انگلیوں کو چھپائیں گے، ہاتھ لٹک جائیں گے، اللہ یہ کون منحوس ہے، مولا یہ کون ظالم ہے، اعلان ہوگا یہ وہ مردود لعین ہے جنہوں نے موبائل کے ذریعے جسموں کو برباد کیا، دوسروں کے ہوٹلوں پہ جا کے بیٹیوں کو برباد کیا، اللہ تعالیٰ اتنی تکلیف دے گا کہیں ہائے کہا یا اتنی کنت ترابا، ہائے ہم انسان نہ ہوتے مٹی ہوتے آج ہم سے حساب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عالی میاں سنی کانفرنس علامہ مفتی ناظم حسانی صاحب قبلہ۔ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، آج مسلمانوں کے لڑکوں کا وہ کلچر ہے جن یہودیوں نے، جن عیسائیوں نے ہم سے دین سیکھا تھا، ہم سے کھانے سیکھے تھے، آج ان کے بستروں پہ چلے جاؤ تو کھانے سکون کے ساتھ ہیں، ان کے منڈپوں پہ چلاؤ تو سکون کے ساتھ، جن ظالموں نے ہمیں دیکھ کے سیکھا تھا، آج مسلمانوں کے جا کے تم حالات دیکھ لو، سب سے گندے اگر حالات ہیں تو ہمارے ہو گئے، 8 دن ہو گئے جمعے کی نماز کے لیے جاتا ہے، 20 دن ہو گئے منہ میں گٹکا، منہ میں گگن گٹکا دنیا کی چیز رکھ کے کوئی بات بھی کرنا چاہتا ہو، یہ
کیا ہے یہ مردودیت؟ کبھی عشق مصطفیٰ تو سینے میں لے کے آ، عشق کی بات آئی تو بتانا چاہتا ہو، خدا کی قسم میں نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے دوست آ، میں تجھے بتانا چاہتا ہوں یار، کبھی تو سینے میں عشق لے کے آ، تب پتا چلے گا کہ تو مسلمان ہے۔ خدا کی قسم میں تو جس مجمع میں جلسے میں جاتا ہوں، جب تک رضا کا نام نہ لوں مجھے مزہ ہی نہیں آتا، جب تک تقریر میں اعلیٰ حضرت کا نام نہ ہو مجھے مزہ نہیں آتا۔ کہاں کہاں لوگ ہیں، اگر تدریس میں دیکھو گے تو اعلیٰ حضرت ہے، تصنیف میں دیکھو گے تو اعلیٰ حضرت ہے، شاعر آج صدقہ کھا رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے، اللہ اکبر۔ مقرر اگر تقریر کر رہے ہیں تو سہارا کنز الایمان سے لے رہے ہیں، جہاں جہاں کنز الایمان ہوگا وہاں وہاں مراد آباد کے صدر اللہ فاضل کا کنز العرفان بھی ہوگا، اللہ اکبر۔ نہ بریلی کا جواب ہے خدا کی قسم، نہ مراد آباد کے صدر اللہ فاضل کا جواب ہے۔ کتنے اسٹیج پہ ایسے علماء ہے جو جامعہ نعیمیہ سے فراغت حاصل کر کے آئے ہیں، عمران صاحب بھی وہاں پہ پڑے ہیں، مفتی ذاکر صاحب بھی وہاں پہ پڑے ہیں۔ اللہ نے مراد آباد سنبل بریلی کو وہ شان بخشی ہے، خدا کی قسم میں کیوں نہ کہوں، اگر ہمارے پروجوں کو، ہمارے بزرگوں کو اگر کلمہ پڑھایا تھا عطائے رسول ہند الولی حضور سیدنا خواجہ غریب نے، تو اس کلمے کو بچایا تھا امام احمد رضا نے۔ کلمے کا احسان ہے میرے خواجہ کا، اور کلمہ بچانے کا احسان ہے بریلی کے مجدد کا۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے کہے نعرہ تکبیر۔ مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، دین اسلام، عظمت اسلام، سرزمین گھاگرا، آل انڈیا سنی کانفرنس، مفتی ناظم حسانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے، اور انڈیا سنی کانفرنس میں آنے والوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوا چلوں، میرا ساتھ دو حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، 15-16 دن لگاتار ہو گئے مجھے بولتے ہوئے، میرے لوگ کہتے ہیں مجھ سے حضرت مفتی صاحب آہستہ بولا کرو، کڈنیاں خراب ہو جائیں گی، گردے خراب ہو جائیں گے، لیکن جب اس قوم کی حالت دیکھتا ہوں، جب اس نوجوان کی حالت دیکھتا ہوں، یہ نبی کے عشق سے دور چلا گیا، پھر میں اپنی پرواہ نہیں کرتا تیری طبیعت خراب ہے یا نہیں ہے، جب اسلامیوں کے بیٹے، جب اسلام کی شہزادیوں کے حالات دیکھتا ہوں پھر مجھ سے رکا نہیں جاتا۔ کل بھی میں نے 3 جگہ تقریر کی، پہلے بلاری میں کی، پھر امروہہ میں کی، ایک تقریر میں نے مراد آباد کے دن میں علاقے میں کی، سفر کر کے آیا، تمہارے اس بنگال کی زمین پہ آیا، اللہ گھاگرے میں آنا قبول فرمائے۔ خدا کی قسم میں بات کر رہا تھا، اعلیٰ حضرت عشق و محبت کی بات کر رہا تھا، آؤ ذرا محبت کے ساتھ آواز میں آواز ملا کے کہہ دو اللہ اکبر۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، حقیقت بات یہ ہے طبیعت حلیل ہو جاتی ہے، سفر کرنا آسان کام نہیں ہے، بولنا آسان کام نہیں ہے، مگر وارے واہ میرے احمد رضا تمہاری کیا شان ہے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اللہ اکبر، ہماری تمہاری طرح دوسروں کے قصیدے گانے کے لیے نہیں آئے، اس اسٹیج پہ میں آؤں میرے نعرے نہ لگے، میرا چہرہ بجھ جاتا ہے، مجھے علامہ کیوں نہ کہا، مجھے فہامہ کیوں نہ کہا، مجھے جلیل القدر کیوں نہ کہا، مجھے علامہ کیوں نہ کہا، زبدۃ المحققین کیوں نہیں کہا، واسط المفسدین کیوں نہیں کہا۔ اللہ اکبر، میں کہنا چاہوں گا اس منبر رسول پہ اللہ اکبر، اپنے شاعروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنے نقیبوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے دنیا کے تمام مقرروں سے خطبہ سے کہنا چاہتا ہوں، اس منبر رسول پہ جتنے بھی شعراء ادب کے ساتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ میں کلام پڑھے، یہ مت کہ ایک شعر حاجی صاحب کے نام، ایک شعر کمیٹی والوں کے نام، ایک شعر نوجوانوں کے نام، یہ کون سا عشق ہے؟ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں ایک ایک لفظ ہو یا ایک ایک مصرع ہو مکے کے مصطفیٰ کے نام ہونا چاہیے، عبداللہ کے لگتے جگر کے نام ہونا چاہیے، اس منبر پہ تعریف صرف اللہ کی ہو اس کے رسول کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر صاحب قبلہ، سید آل رسول، نبی رائے حضور صدر اللہ فاضل، نجم العلماء سید نظام الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
سبحان اللہ بھی آپ کا ہمارے مابین تشریف لا رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت سید آل رسول اولاد رسول ہمارے درمیان میں جلوہ فرما ہو چکے ہیں الحمدللہ. آل انڈیا سنی مسلم کانفرنس اللہ اکبر اب ضمانت ہے یہ حضرت تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ. اللہ کی بارگاہ میں یہ ہمارا جلسہ قبول ہے. میں حضرت کے قدموں کو چوم کر بس تھوڑی دیر کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. بات اولاد رسول کی آ گئی ہے. خدا کی قسم تو میں آؤ بات کرتا ہوں. اللہ اکبر اس اولاد رسول کا مقام بتایا کس نے ہے؟ اللہ اکبر ان کا مقام بتایا کس نے ہے؟ میرا بریلی کا مجدد کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ. اللہ اکبر یہ وہ رضا ہے خدا کی قسم جو پالکی سے پہچان لیتے ہیں. مجھے مصطفیٰ کی اولاد کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ آپ دیکھ رہے اولاد رسول جلوہ گر ہو چکے ہیں. خدا کی قسم کامیابی کی ضمانت ہے. اللہ اکبر تو بات چل رہی تھی تقریر کرتے کرتے 1 سوا گھنٹہ ہو چکا ہے. بات عشق کی آئی تمہارے درمیان وہ عشق کہاں گیا؟ خدا کی قسم مصطفیٰ کے صحابہ کا عشق دیکھیے. اللہ اکبر حضرت قتادہ کہتے ہیں میری آنکھ کا گلہ نکل گیا. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں رما بدو و سمانون جراحا یدا طلحت شلان و کبیہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ کٹ گیا مگر عشق کم نہ ہوا. اللہ اکبر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا گیا، آپ کے جسم کو داغ دیا گیا مگر عشق کم نہ ہوا. حضرت بلال کے سینے کو داغ دیا گیا مگر عشق کم نہ ہوا. اللہ اکبر رضا فرماتے ہیں اللہ اکبر کروں مدح اہل دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں قطع ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارے نہ رہی. لوگوں آپس میں مت بٹو. آج اشرفی کہتے ہم ہیں، رضوی کہتے ہم ہیں، برکاتی کہتے ہم ہیں. ہمارے بزرگوں میں آپس میں بڑی محبتیں تھی. آپس میں مت بٹو. خدا کی قسم ہمارے لیے تو مخدوم شمنا بھی سروں کے تاج ہے، ماریرا والے بھی سروں کے تاج ہے، اور بریلی سے احمد رضا کے بچے بھی ہمارے لیے تاج ہے. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اگر سادات کی تعظیم کسی نے بتائی ہے تو وہ بریلی کے امام احمد رضا نے. سبحان اللہ کیا بات ہے. حق 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 سادات کی تعظیم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ. بیٹے نے مفتی آدم نے تو یوں لکھا سرہب و سرجت اللہ اکبر یوں لکھا میں تو جاتا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم تھا. میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، سر کے بل جاتا مگر ذوق نے جانے نہ دیا. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے. حضرت سنو تو صحیح خدا کی قسم سادات کی تعظیم بتاؤ. لوگ کہتے ہیں ہم نے احمد رضا سے پوچھا احمد رضا یہ تو بتاؤ مہرارہ شریف کے اندر تم جاتے ہو مگر تمہارے قدموں میں ہم نے کبھی چپل نہ دیکھے، تمہارے قدموں میں کبھی جوتے نہ دیکھے. احمد رضا فرماتے ہیں یہ سادات کی زمین ہے یارو، یہاں چپلوں سے نہیں چلا جاتا ہے، یہاں تو عشق کے ساتھ چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور یہی مفتی یہی اعلیٰ حضرت حجت الاسلام اپنے بیٹے کے ساتھ جب مدینے کی گلیوں میں گئے وارے واہ خدا کی قسم اللہ اکبر حاجیوں سنبھل کے پاؤں رکھنا. اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ جس نے سادات کی اتنی تعظیم کی ہو اور جو سادات کا ان کے آقا ہو خدا کی قسم ان کے نانا ہو اس پیارے مدینہ کا انداز کیا ہوگا. حجت الاسلام کے ساتھ میں گئے ہیں مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں. ایک مدینے کی گلی کا کانٹا ایک پیر کے تلووں میں چپ گیا. اعلیٰ حضرت بیٹھ گئے اس کانٹے کو نکال کے دیکھ کے رونے لگے اور رو کے کہنے لگے اللہ اکبر اے خارے صحرائے مدینہ تجھے پیر سے مطلب کیا؟ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. تو نبی کے شہر کا کانٹا ہے، تیری جگہ تلوے میں لگنے کی نہیں ہے. میرے جگر میں لگ جا، میری آنکھ کی پتلی میں لگ جا، میرے جگر میں لگ جا. خدا کی قسم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدینے سے کتنی مرتبہ آپ کا دیدار کیا بریلی میں بیٹھ کر مگر یا رسول اللہ آج یہ آپ کا سامنے سے دیدار کرنا چاہتا ہے. دیدار نہ ہوا. روضے کی چالیوں کو پکڑ پکڑ کے ایک عاشق ایک دیوانہ یوں کہتا ہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. جب اتنا کہا خدا کی قسم پیش نظر وہ نو بہا
آئے پیشے نظر وہ کو دل پر بے قرار روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے رو رو کے کہا سرکار باہر تشریف لائے سجدے میں جانا چاہتے ہیں نبی اعلان کر رہے ہیں روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان اعلی حضرت فیضان حضور صد اللہ فاضل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور میں تو کہتا ہوں اللہ تیرا کرم ہے تیرا فضل ہے کوئی انجینئر بنتا اس سے فخر ہوتا ہے کوئی ٹی ایم بنتا اس سے فخر ہوتا ہے کوئی بڑے سے بڑی کرسی کا مالک بنتا ہے اللہ تیرا کرم ہے تو نے مجھ گناہگار سیاکار کو مصطفیٰ کے علم کا اے اللہ تو نے وارث بنا دیا اور تیرا کرم ہے ایک طرف صدر اللہ فاضل کا فیضان ہے تو دوسری طرف بریلی کا فیضان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حق 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 کیا بات ہے حق بات میں ہے ہم بالکل رامپور میں ہے ہم ایک طرف بریلی ہے ایک طرف صدر اللہ فاضل ہے اولاد رسول ہے نہ سادات کا خدا کی قسم جواب ہے اور نہ سادات کی تعظیم کرنے والے احمد رضا کا جواب ہے یہ بھی لاجواب ہے وہ بھی لاجواب ہے کیا کہنے سبحان اللہ بہت ہائے ہائے حق 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 سبحان اللہ کیا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان بھڑووں کی زندگیوں پہ مت جاؤ تم حسین کے شدائیوں ہائے 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 کیا بات ہے تم سیریل وہ ویڈیو بنانے والی وہ مسلمان کے نام پہ کلنگ انسٹا پہ ناچنے والی کمروں میں جا کے بند کر کے اپنے کپڑوں کو اللہ ویڈیو بنانے والی ویوز کرنے والی ان گندی بھڑنیوں پہ مت مرو تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ پہ اپنا آئیڈیل بناؤ بیٹیو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تمہاری روح نکلے تو سیدہ فاطمہ تمہارے سامنے ہو اور جب تمہارا حشر ہو تو خدا کی قسم اللہ اکبر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں تمہارا حشر اور جب جگہ ملے مکان اس کا ہوتا ہے نام اس کا لکھا ہوتا ہے جس کا مکان ہوتا ہے حضرت آدم فرماتے ہیں جنت کے درخت پہ جنت کی ٹہنیوں پہ جنت کے خیاموں پہ جنت کے ہر ایک چیز پہ لفظ محمد لکھا ہے میرے نبی نے جنت کا مالک حسن اور حسین اپنے نواسوں کو بنا دیا ہے تو حسین کا ہو جا خدا کی قسم جنت تیری ہوگی تم فاطمہ کی بن جاؤ جنت تمہاری ہائے 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 سبحان اللہ کیا بات حق حق میرے نوجوان کھڑے اللہ سلامت رکھے آمین جلسہ سننے آیا کرو تو سروں پہ ٹوپیاں لگا کے آیا کرو جی لگا کرے کہ مصطفیٰ کے عشق میں آئے ہیں ہائے 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 یوں چلے جانا وہ کھڑے ہو کے سن لینا اور منہ میں گگن گٹکے ڈال کے یوں آ کے چلے جانا یہ عشق نہیں کہلاتا ہے عشق وہ ہے 40 سال تک امام مالک نے میرے مصطفیٰ کے اس منبر پہ درس دیا فرماتے 40 سال کی مدت میں کبھی ایسا نہ ہوا کوئی یہ بتا نہیں سکتا کہ میں نے کتاب کا ورقہ پلٹا ہو تو اس کی آواز بھی آئی ہاں یہ عشق تھا میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ اپنے بزرگوں سے طریقہ سیکھو خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ اے آئے انسٹا پہ تمام طریقے سے کل شب برات معاف کر دینا اور دعاؤں میں یاد رکھنا میں کہتا ہوں سب کی دعائیں کل قبول ہوئی سوائے ان کے جن کے ماں باپ ناراض اللہ 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 پیر کے ہاتھ سفید کر دیے باپ کو کبھی اپنے گلے سے اپنے مطلب یہ کہ فوٹو سے باپ کے کبھی قدم نہیں چوم رہا کبھی باپ کی تعظیم نہیں کر رہا ماں کو کبھی پیسے بڑھاپے میں نہیں دے رہا ابا بیمار ہے کبھی نہیں دے رہا اب پیر کا فون آ جائے تو بکرے پہ بکرا پیسے پہ پیسے میں کہتا ہوں خدا کی قسم پیر کی جہاں تعظیم ہے اس سے کہیں بڑی تعظیم تمہارے باپ کی ہے جی میں اپنی بات بتاؤں مجھ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب حسانی سمجھ میں آ گیا حسان ابن ثابت کی نسبت سے لگاتے ہیں رضوی سمجھ میں آ گیا برکاتی سمجھ میں آ گیا بریلی والے رضوی لگاتے ہیں مہرارہ والے برکاتی لگاتے ہیں کہ چھوچا والے اشرفی لگاتے ہیں لیکن یہ احسانی کیا ہے مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں حسانی ہم نے سنا تھا میں نے کہا حسانی یہ ہے کہ احسان محمد احسان میرے باپ کا نام ہے میں نے سب سے بڑا پیر اپنے باپ کو سمجھ لیا سبحان اللہ باپ اگر باپ ان پڑھ بھی ہے پڑھا لکھا بھی نہیں ہے تب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کی قسم باپ کی تعظیم کر لو اللہ نے جنت باپ کے قدموں میں بھی رکھی سبحان اللہ ماں بڑی پیاری چیز ہے لاسٹ جملے کہہ کے جگہ چھوڑنا چاہتا ہوں
حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اللہ کے قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا مقام و مرتبہ ہے امام بخاری کی کتاب کا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، داؤد، یہ چھ جنہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، سب سے عظمت والی کتاب بخاری شریف کو مانا جاتا ہے۔ البتہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے باپ کی خاصیت کے اعتبار سے امام مسلم کی کتاب مسلم شریف بھی سبقت لے جاتی ہے، مگر بخاری کا جواب نہیں ہے۔ یہ کون بخاری ہے؟ پیدا ہوئے اللہ نے تحفہ دیا، ماں نے دیکھا دونوں آنکھیں نہ تھی، اللہ کی بارگاہ میں رو کے کہا اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تو نے بیٹا عطا کیا، اے اللہ میرے بیٹے کی آنکھیں دے دے، تیرا اور فضل ہو جائے گا، اے پروردگار عالم تو میرے بیٹے کو آنکھیں عطا کر دے۔ حضرت امام بخاری پیدا ہوئے، آنکھیں نہ تھی دونوں، نابینا تھے، خدا کی قسم ماں کہتی ہے اللہ میرے بیٹے کی آنکھیں دے دے، تیرے دین کے لیے رکھ دوں گی۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، ماں نے دعائیں کی اللہ پروردگار میرے بخاری کو آنکھیں دے دے، میرے اسماعیل کو آنکھیں دے دے۔ جب اتنا کہا خدا کی قسم اللہ نے دعا قبول کر لی۔ اللہ اکبر۔ کون امام بخاری جس کے 6,000 حدیث زوانیات تھی، 6,000 حدیث ہے، 1 رکعت نماز پڑھتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، 2 رکعت نماز پڑھتے سرکار کی بارگاہ میں روضہ رسول کے سامنے، تب جا کے ایک حدیث لکھتے جس کے 6,000 حدیث یاد ہو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام بخاری فرماتے ہیں مجھے جتنا مقام ملا اللہ نے سب ماں کی دعاؤں سے دیا تھا، اگر میری ماں میرے لیے دعا نہ کرتی تو میری آنکھوں کی روشنی نہ لاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہائے 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 کیا بات ہے، 10,000 سبحان کے اللہ۔ سوٹ پہنا رہے ہو، جا کے 2 بکرے دے رہے ہو، آئی سمجھ میں چادر پہ چادر چڑھا رہے ہو، جا کے ماں باپ ناراض ہے، ماں بیچاری ٹھنڈ میں ٹھٹر رہی ہے، اس کے لیے نہ شول ہے نہ اندر کے گرم کپڑے ہیں، وہ ولیوں کے مزاروں پہ چادر پہ چادر، چادر پہ چادر، چادر پہ چادر، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے۔ میرا رضا تو یوں کہتا ہے ان مزاروں پہ چادروں سے بہتر تو یہ ہے کہ کسی غریب کا آنچل کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت سبحان کسی اللہ۔ غریب بیٹی کی شادی ہو تو اس شادی میں آپ 100 200 50 ہزار روپے خرچ کر دو، اللہ تیرے پیسے کو بھی قبول فرمائے گا، اس بچی کے نکاح کو بھی قبول فرمائے گا۔ لاسٹ جملے، کلمتان حبیبتان، اللہ کو 2 جملے بڑے پسند ہیں، 2 کلمے بڑے پسند ہیں، کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جتنی بھی ختم بخاری شریف ہوتی ہیں، اچھا ماشاءاللہ 2,000 روپے، مولانا شفیق عالم صاحب ماشاءاللہ 2,000 روپے اپنے مدرسہ گلشن رضا کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پروردگار عالم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر میں نور فرمائے۔ بس 2 منٹ کے لیے ہوں، جسے مدرسے گلشن رضا کے لیے تعاون کرنا ہے۔ او تم تو پیسے دے رہے ہو، صحابہ نے اپنی جانیں دے دی، خدا کی قسم اٹھو، سمندر کی طرح اٹھو، جیب میں جس کے 10 ڈال دو، 100 ڈال دو، 1000 ڈال دو۔ یہ مدرسہ گلشن رضا ہے جو ہم جیسے گناہگاروں کو ٹوٹی زبانوں کو بولنے کا سلیقہ دیتا ہے۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں سمجھایا ہے، پڑھایا ہے، تب جا کے ناظم رضا احسانی یہاں پہ آیا ہے، آ کے تمہیں سمجھایا ہے مدرسوں کے اندر آؤ، تعاون کرو اور یہ کہہ دو ہم گناہگار ہیں، یا اللہ ہم سے دین کا کام لے لے تاکہ ہماری دنیا بھی سمجھ جائے، ہماری آخرت بھی سمجھ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1,000 روپے اور آئے، ارے تیزی کے ساتھ اٹھ کے آؤ نا، بہت تیزی کے ساتھ۔ رسولو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آ گیا ہو، اب کچھ نہیں ہے، تم پہ بھی جو پیش ہو اسلام کی بارگاہ میں خرچ کرو، اے اے سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق حق سبحان اس کی اللہ۔ پیش کرو، انہوں نے جانے دی ہے، تم اپنا پیسہ پیش کر دو۔ کیا بات ہے، یہ اسلام کیا کے بات باشندے ہیں، اٹھ کے چلے آؤ۔ نوجوانوں اعلان کے بھی مت سوچو، اس طریقے سے دیے جاؤ، ہم پیش کرتے جائیں، اللہ ہمارے ہدیے کو قبول کرتا چلا جائے۔ اور اسلام کی بہنوں تم بھی پیش کرو، نوجوان بچے ہیں ان کے ہاتھ میں بھیجو، تم بھی دو، جس پہ 10 ہو 20 ہو 50 ہو، گلشن رضا کے لیے تم بھی پیش کرو۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر۔ وہ منظر لے کے آؤ جو مائیں کہتی تھی بیٹے تو چھوٹا ہے، پنجوں کے بل چل کے جانا تاکہ نبی چھوٹا سمجھ کے واپس نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ وہ مائیں تھی جنہوں نے بچوں کو پیش
پیش کر کے اسلام کے خون کو بنا دیا، ہائے 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 اسلام کے گلشن کو ہرا بھرا کر دیا ہے۔ آتے جاؤ، ڈالتے چلے جاؤ، یہ لہلا رہا ہے گلشن رضا